فوجی عامر ہوں یا کوئی اور، فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس، کہا ماشاءاللہ لگے تو حلف بھلا دیا جاتا ہے، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دے سکتے، پارلیمنٹ کی قدر کرنا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آئین اور قانون دونوں ہی پارلیمان بناتی ہے، سپریم کورٹ رولز آئین اور قانون کے تحت بنا سکتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آئین اور قانون کے مطابق رولز بنانے میں پابندی کہاں سے آ گئی؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت آج مکمل کر لیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اندیا دے دیا۔ ریمارکس یہ کہ اسی قانون کا اثر چیف جسٹس اور دیگر 2 ججز پر ہوتا ہے۔ ایک طرف چیف جسٹس کے اختیار کو کم کیا جا رہا ہے، دوسری جانب سینئر ججز کو اختیار بانٹا گیا۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان اختیارات بانٹنے کو درست قرار دے رہے ہیں یا نہیں۔ جنگ کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بارے میں پارلیمنٹ آمنے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ ایک کیس لے کر بیٹھ جائے گی تو دیگر مقدمات بڑھتے جائیں گے۔ عدالت کی آزادی نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہے؟ اگر عدالت کی آزادی ہوگی تو عوام کے لیے بہتری ہوگی۔ ملکی امن و امان کی صورتحال، قومی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اجلاس کی صدارت کی، سول اور عسکری حکام، حساس اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوئے، ملکی سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت اور اہم فیصلے کیے گئے، دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن پر اہم فیصلے کیے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا، سمگلنگ کی روک تھام اور دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے۔ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان اور داعش کی گٹھ جوڑ دکھانے کی بھونڈی کوشش، افغانستان نے 12 ربیع الاول کے مبارک دن پر پاکستان میں حملوں کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کے بجائے حکومت پاکستان پر الزام عائد کر دیا۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے اپنے عوام کو داعش کے ہاتھوں قتل کرا کر سیاسی فوائد حاصل کیے۔ یہ الزام افغان حکومت کے دوہرے معیار کا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت کا مذہب کے نام پر شرانگیزی پھیلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ، نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، محسن نقوی نے شرپسندوں اور جرائم پیشہ گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا، کہا قانون شکن عناصر سے کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، ایسے عناصر کی فائنینسنگ روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے، شرپسندوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا، کسی گروہ یا جتھے کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف کو 21 اکتوبر کو خوش آمدید کہنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، قوم اپنے لیڈر نواز شریف کو ویلکم کرنے کی منتظر ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ترقی کا راستہ نہ روکا ہوتا تو پاکستان G20 کی صف میں آ جاتا، نواز شریف کو اقتدار سے نکالا اور ملک کو بحران میں مبتلا کر دیا۔ خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں خطاب میں کہا جنوری میں انتخابات ہوں گے، چوتھی بار نواز شریف وزیر اعظم بننے وطن آ رہے ہیں۔ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا، سماعت خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کریں گے، وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اہلیہ اڈیالہ جیل پہنچ گئیں، ملاقات میں ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ اور حلیمہ بھی شامل ہیں۔ نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں مراد علی شاہ احتساب عدالت طلب، سابق وزیر اعلیٰ سندھ کو 26 اکتوبر کو صبح 9 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا، جج محمد بشیر نے مراد علی شاہ کو ریکارڈ سمیت طلب کیا۔ ہاتھ کانپا نہ دل پسیجا، لاہور میں سفاکیت کی انتہا، باپ ہی بچوں کا قاتل نکلا، عظیم نے اغوا کا ڈرامہ رچایا، چاروں بچوں کو قتل کے بعد للیانی نہر میں پھینک دیا، پولیس نے تفتیش کی تو ملزم نے سب کچھ اگل دیا، اعتراف جرم کر لیا، بچوں میں 12 سالہ غلام صابر، 9 سالہ سمیہ، 5 سالہ نبیہہ اور 2 سالہ عائشہ شامل، پولیس کے مطابق ملزم کو بیٹی کی پیدائش پر غصہ تھا، ہولناک واقعہ کاہنہ میں پیش آیا۔ شیخوپورہ میں انسانیت شرما گئی، سنگ دل سسر نے کھانا پکانے میں تاخیر پر بہو کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،
بچے ماں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، دادا کو روکتے رہے لیکن ملزم کو رحم نہ آیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تو پولیس حرکت میں آ گئی، مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی۔ متاثرہ خاتون کا شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے۔ کراچی میں مولانا ضیاء الرحمان کے قاتل خطرناک سٹریٹ کرمنلز نکلے۔ قتل کی متعدد وارداتوں سمیت سینکڑوں ڈکیتیوں کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان کا تعلق خیبر پختونخوا اور پنجاب کے علاقوں سے ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ کراچی غلام اصفر مہیسر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ مولانا ضیاء الرحمان کے قتل میں ملوث 4 ملزم گرفتار کیے ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے 70 سے زائد چھاپے مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ گروہ کے ماسٹر مائنڈ اور دیگر اہم کارندوں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ میٹرک کے نتائج زراعت کے ملازم کے ذریعے بنائے جانے کا انکشاف۔ افتخار ابڑو بیک وقت 2 سرکاری ملازمتیں کر کے تنخواہیں وصول کرتا رہا۔ افتخار ابڑو میٹرک بورڈ کراچی میں نتائج تیار کرنے میں مصروف رہا۔ غیر قانونی طریقے سے میٹرک بورڈ میں آئی ٹی ہیڈ بنایا گیا۔ میٹرک بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افتخار ابڑو نے نہیں بتایا کہ پہلے ہی سرکاری ملازم ہیں۔ بھارت اور نیپال میں زلزلہ۔ نیپال میں 6.2 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کا مرکز نیپال تھا، گہرائی 5 کلومیٹر تھی۔ بھارتی شہر جے پور، لکھنؤ اور دیگر شہروں میں بھی زمین لرز اٹھی۔ عالمی بینک نے 2025 میں پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کی نوید سنا دی۔ میڈیا بریفنگ میں کنٹری ڈائریکٹر ناجے بنیسن کا کہنا تھا کہ اگلے سال بھی عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ مہنگائی کی شرح 29% سے زائد ہے۔ توانائی کی پیداوار میں لاگت کم کرنے کے لیے طویل المدت اقدامات کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں آشوب چشم کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ جاری۔ متاثرہ افراد کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ بہاولپور میں سب سے زیادہ مریض رپورٹ ہوئے۔ بہاولپور میں 80,000 سے زائد، لاہور میں 40,000 افراد آنکھوں کے انفیکشن کے شکار۔ محکمہ صحت نے 2 دن سے آشوب چشم کے متاثرہ مریضوں کا ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ ورلڈ کپ سے پہلے وارم اپ میچ۔ دوسرے ٹاکرے میں پاکستان اور آسٹریلیا مد مقابل۔ کینگروز کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ 2 وکٹوں پر 112 رنز بنا لیے۔ اسامہ میر نے دونوں وکٹیں لیں۔ قومی ٹیم 6 اکتوبر کو ورلڈ کپ کا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان نے ایشین گیمز کرکٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں گرین شرٹس نے ہانگ کانگ کو 68 رن سے ڈھیر کر دیا۔ 161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہانگ کانگ کی پوری ٹیم 19ویں اوور میں 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ہانگ کانگ کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ پاکستان کے خوشدل شاہ نے 3، عرفات منہاس، سفیان مقیم اور قاسم اکرم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بھارت J10 اور JF-17 سے خوفزدہ۔ بھارتی ایئر چیف نے J10 اور JF-17 کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا۔ کہا چین پاکستان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور چین مشترکہ تربیتی مشقیں کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ چینی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہ ہو سکا تو ٹریننگ پر توجہ دیں گے۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تبدیلی کمانڈ کی تقریب 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف کو 7 اکتوبر کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے 1989 میں آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، امریکی نیول وار کالج، برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس سے فارغ التحصیل ہیں۔ غیر معمولی پیشہ ورانہ خدمات اور بہادری کے اعتراف میں ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ بھارت کینیڈا تنازع مزید شدت اختیار کر گیا۔ مودی سرکار سفارتی تنازع پر بھی انتخابی سیاست چمکانے لگی۔ بھارت کا کینیڈا کے 40 کے قریب سفارتکاروں کو نکالنے کا فیصلہ۔ کینیڈین حکومت کو عملہ بلانے کے لیے 10 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ بھارت میں کینیڈا کے 62 سفارتکار تعینات ہیں۔ بھارت کینیڈین شہریوں کی ویزے کے اجراء پر پہلے ہی پابندی لگا چکا ہے۔ بھارتی اقدام سے تعلقات مزید بگڑ جانے کا خدشہ ہے۔
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज का एक और नाम नहाद ऑपरेशन। जिला राजबड़ी के जंगल और मुख्तलिफ देहात में कार्रवाइयाँ, 4 कश्मीरी शहीद कर दिए, मुतादिद इलाकों की नाकाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में फ्रॉड का मुकदमा। पहली समाअत पर साबिक अमरीकी सदर रज़ाकाराना तौर पर पेश हुए। ट्रंप ने मुकदमा सुनने वाले जज की तौहीन कर दी, मुतासिब डेमोक्रेट करार दे दिया। कमरा अदालत में जाने से पहले सहाफ़ियों से कहा कि एक नामाकूल जज के पास जाना है, मेरे खिलाफ मुकदमा इंतखाबी मुदाखलत है। जज ने गुज़श्ता हफ्ते सिविल फ्रॉड के मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों को धोखाधड़ी में मुलव्वस करार दिया था। अमरीका में मुसलमान खातून के सर से हिजाब उतारने पर मैनेजर के खिलाफ मुकदमा। अमरीकी विफाकी इदारे ने रेस्टोरेंट चेन पर हिरासती और इंतकामी कार्रवाई करने पर मुकदमा दायर किया। इल्ज़ाम आयद किया गया कि चिटले रेस्टोरेंट के असिस्टेंट मैनेजर ने खातून के इनकार के बावजूद उसे बार बार हरासा किया कि वो अपने सर से हिजाब उतारे। मुतल्लिका मैनेजर को मुकदमे के बाद बरतरफ कर दिया गया। इंडोनेशिया में तेज तरीन ट्रेन का इफ्तिताह। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत मुकम्मल किया गया। पेरिस फैशन वीक, बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन की नवासी की एंट्री। लबास ज़ेब वतन करके रैंप पर वॉक की, हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कड़वी सच्चाई और इंसाफ का हुसूल। सहाफ़ी शहबाज भट्टी की कहानी पर मबनी क्राइम थ्रिलर फिल्म गुंजल का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होगी। अमेरिका में 104 साला खातून की आसमान की सैर, 13,500 फीट की बुलंदी पर स्काई डाइविंग की। डोरथी होफिस की हौसला अफजाई के लिए लैंडिंग के वक्त मुतादिद लोग मौजूद थे। और रंगों का इस्तेमाल, दरख्तों की कांट छांट, आर्टिस्ट ने बनाए खूबसूरत शाहकार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।